بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. عزیز طلب، سورة المعارج آیت نمبر 1 تا 7 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی صرفی ترکیبی حیثیت، لغوی ترجمہ اور پھر بمحور ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، سورۃ المعارج معارج کی جمع ہے اور یہ سیڑھیوں کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 44 آیاتیں اور 2 رکوع ہیں۔ لغوی ترجمہ اور ساتھ ساتھ لغوی صرفی تحقیق اور مشہور ترکیب بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا۔ سأل سائل، سأل سوال کیا، سائل ایک سوال کرنے والے نے، بعذاب واقع ایسے عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، لیس لہ دافع نہیں ہے اس کو دفع کرنے والا کوئی، من اللہ ذی المعارج اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ من اللہ یہ بھی متعلق واقع کے ہے، یعنی یہ واقع ہوگا اللہ کی طرف سے۔ ذی المعارج یہ صفت ہے لفظ اللہ کی، یعنی ایسا اللہ جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، یا جو بلندیوں کا مالک ہے، یا جو آسمانوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ چڑھتے ہیں فرشتے، والروح اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام، الیہ اس ذات کی طرف، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا بس آپ صبر کیجئے، اچھی طرح صبر کرنا۔ صبرا جمیلا موصوف صفت مل کر مفعول مطلق ہے فاصبر کے لیے۔ انہم یرونہ بعیدا بے شک وہ دیکھتے ہیں اس عذاب کو، بعیدا بعید دور۔ وہ ضمیر مفعول اول یرونہ کے لیے، بعیدا یہ مفعول ثانی ہے۔ ونراہ قریبا جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو قریب۔ سورۃ المعارج اس سے پہلے سورۃ الحاقہ گزرا ہے۔ سورۃ الحاقہ میں مکذبین کے حال احوال کا بیان تھا۔ اس صورت میں بھی مکذبین اور منکرین کے لیے تخویف ہے اور عذاب کا بیان ہے، ان کو کے لیے تحدید ہے اور ساتھ ساتھ عذاب کا بیان ہے۔ بمحور ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ سأل سائل بعذاب واقع ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں پر آنے والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا، للکافرین لیس لہ دافع جو کافروں پر آنے والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع ایک وہ مانگنے والے نے ایسا عذاب مانگا، واقع للکافرین جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے۔ لیس لہ دافع کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، یعنی ایک کافر نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ قرآن اور اسلام برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیں یا کوئی دردناک عذاب ہم پر اللہ تعالیٰ لے آئے، نعوذ باللہ۔ سورۃ الانفال میں اس کا ذکر ہے۔ کافروں میں نضر بن حارث نامی ایک شخص تھا جس کا ذکر سورۃ الانفال میں گزرا ہے کہ اس نے یہ بد دعا کی تھی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اللہ اگر یہ رسول آپ کی طرف سے برحق ہے اور یہ قرآن برحق ہے تو آپ ہم پر جو ہے آسمان سے پتھروں کا بارش برسا دے یا کوئی اور عذاب ہم پر لے آئے۔
نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے واقع للکافرین، کہ جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے، لیس لہ دافع، اور کوئی بھی اس سے روک نہیں سکے گا، کوئی بھی اس کو ہٹا نہیں سکے گا۔ تو اس سوال میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ عذاب مانگ رہے ہیں، اور ان کا یہ مانگنا عذر مذاق کے تھا، عذاب کو جھٹلانے کے لیے تھا، حالانکہ وہ عذاب ہر حال میں واقع ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو سخت سے سخت سزا دینے والا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ رب العزت نے شخص کو تباہ کر دیا اور ہلاک کر دیا، اور ویسے بھی قیامت والے دن ان پر اس قسم کے عذاب آئیں گے۔ اللہ رب العزت اس عذاب کے ہولناکیوں کو اور احوال کو ذکر فرما رہے کہ یہ جو عذاب یہ لوگ جو مانگ رہے ہیں یہ واقع ہونے والا ہے کافروں پر، للکافرین یعنی واقع کن لوگوں پر ہوگا؟ خاص کر کافروں پر ہوگا۔ اور پھر دوسری حال بیان فرما رہے کہ لیس لہ دافع، یہ ایسا عذاب ہے کہ اس کو دور کرنے والا، دفع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ عذاب کی ایک اور حال ہے کہ من اللہ، کی عذاب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے آئے گا، ذی المعارج، جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہیں۔ ذی المعارج، معارج کی جمع ہے، چڑھنے کے راستوں کو کہتے ہیں۔ اس سے چڑھنے کے راستوں سے مراد وہ راستے ہیں جن سے چڑھ کر فرشتے عالم بالا تک پہنچتے ہیں۔ یہاں ان کا حوالہ اس لیے دیا گیا کہ اگلی آیات میں انہی فرشتوں کے چڑھنے کا ذکر آ رہا ہے۔ بعض رات فرماتے ہیں کہ ذی المعارج سے مراد آسمان ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب واقع ہوگا۔ اللہ وہ ہے ذی المعارج، جو آسمانوں کے مالک ہیں۔ بہرحال تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح القدس اسی کی طرف ایک ایسے دن میں، فی یومن، ایک ایسے دن میں چڑھ کر جائیں گے، کان مقدار 50,000 سنۃ، جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح، کہ فرشتے اور روح القدس ایک ایسے دن میں اسی کی طرف چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اس دن سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک قیامت کا دن ہے، جو کافروں کو حساب و کتاب کی سختی کی وجہ سے 50,000 سال کا محسوس ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس دن کے حوالے سے سورۃ سجدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء ویعرج الیہ فی یوم کان مقدار 1000 سنۃ مما تعدون، یعنی وہ دن 1000 سال کا ہوگا۔ یہاں پر 50 سال کا کہا، یعنی 50,000 سال، اور یہاں پر 1000 سال۔ تو اس دونوں آیات کریمہ میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، تو اس کا جواب یہ لکھا گیا ہے کہ حساب و کتاب کی سختی کی نوعیت کے لحاظ سے کسی کو وہ 1000 سال کا معلوم ہوگا وہ دن، اور جس کسی کو اور زیادہ سختی اٹھانی ہوگی اس سے 50,000 سال کا معلوم ہوگا۔ تو اور جو مومن ہے، حدیث شریف میں آتے ہیں، ان کے لیے یہ دن جو ہے ایک فرض نماز کے وقت کے برابر ہوگا۔ جبکہ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ کفار کے سامنے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کفر کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں عذاب آئے گا، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنے دن گزر گئے لیکن کوئی عذاب نہیں آیا، اگر واقعی عذاب آنا ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ تو ضرور پورا ہوگا، رہا اس کا وقت تو اللہ تعالیٰ کے اپنے حکمت کے مطابق متعین ہوگا، اور تم جو سمجھ رہے ہو کہ اس کے آنے میں بہت دیر ہو گئی، در حقیقت تم جس مدت کو 1000 سال یا 50,000 سال سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ تو تمہارے دن الگ، اور اللہ رب العزت اور آخرت کے جو دن ہیں اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں وہ طویل ہیں، وہ ایک دن جو ہے یہاں کہ 1000 سال یا 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ بہرحال ارشاد فرماتے تعرج الملائکۃ، فرشتے
والروح اور روح القدس. روح القدس مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں تو یہ ذکر الخاص بعد العام ہوگا. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نیکوں کی روح ہیں، تو چڑھیں گے فرشتے وہ روح اور روح القدس الیہ و ذات کی طرف یومن ایک ایسے دن میں کانا مقدار 50,000 سنتن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی. 50 یہ کانا کے لیے خبر ہے، اس میں تمام و ممیز الف تمیز ہے، اور سنتن یا الف سے مضاف الیہ. فاصبر صبرا جمیلا، لہذا تم خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لو. فاصبر صبرا جمیلا، تم خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لو. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اگر آپ کو قیامت کے ذکر کرتے ہوئے تذکرہ کرتے ہوئے جھٹلائیں، آپ کا مذاق اڑائیں، تو آپ ان کی باتوں سے تنگ دل نہ ہو. آپ صبر جمیل اختیار کریں، اچھی طرح صبر کریں. اچھی طرح صبر یہ ہے کہ جس میں کسی مخلوق کا شکوہ نہ ہو، کسی قسم کا شکوہ اور گلہ نہ ہو. آپ بھی اس طریقے سے صبر کریں. تو یہ حکم آج بھی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات میں صبر سے کام لیں اور صبر جمیل اختیار کریں. مخلوق سے کسی قسم کا شک اور گلہ نہ کریں. اللہ کے راستے میں جب ہم تبلیغ پر نکلے، ہمیں تکلیف پہنچے تو اس پر ہم صبر سے کام لیں. انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں. بعید باعتبار مکان کے نہیں، باعتبار امکان کے، کہ یہ لوگ اس کے واقع ہونے کے امکان کو بعید سمجھ رہے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ قیامت کو بعید سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقع نہیں ہوگا، ناممکن سمجھ رہے ہیں. ہم اس کو ممکن سمجھ رہے ہیں، اور یہ اس کو بعید سمجھ رہے ہیں کہ کب واقع ہوگا کب نہیں. ہم اس کو قریب سمجھ رہے ہیں. جس پر موت آئی اس پر جو ہے قیامت واقع ہو گئی. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.